آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو 13 سال تک جیل میں رہا اسی الزام میں، اور اس کے بعد اسے عدالت نے بری کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 سال اس کے کون لوٹائے گا؟ 5,000 روپے اس نے دے دیا۔ مولوی صاحب نے 5 کا کہا جمعرات کو دوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اگلی جمعرات پیسے دوں گا۔ اس نے تقابل کرتے ہوئے کہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ بہتر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے جو جملے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ توہین رسالت کے الزام میں ایک شخص کو 13 سال بعد بری کر دیا گیا، اور 13 سال اس کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ اس طرح کی بے شمار کہانیاں ہیں۔ ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب کا قصہ بھی ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے اس پہ رک کے غور کرنا چاہیے بحیثیت قوم کہ کیا توہین رسالت کا قانون مس یوز تو نہیں ہو رہا؟ توہین رسالت، توہین قرآن، توہین مذہب کے نام پہ مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی وکالت کرنے کو تیار کوئی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا کیس سننے کے لیے جج کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایسے قوانین ہیں جن کے مس یوز کے بارے میں سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے قوانین کو کسی بھی اپنے ذاتی حوالے سے یا کسی بھی اپنے ذاتی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے، ذاتی دشمنی کو سیٹل کرنے کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو 13 سال تک جیل میں رہا اسی الزام میں، اور اس کے بعد اسے عدالت نے بری کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 13 سال اس کے کون لوٹائے گا؟ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ بات تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، توہین قرآن کی بھی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، توہین مذہب کی بھی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن اس آڑ میں ایسے لوگوں کو اس جال میں نہیں پھنسا لینا چاہیے کہ جن کے ساتھ کوئی اور اس کے پیچھے قصہ کہانی ہو۔ بہرحال میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا کلپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس طرح کے واقعات میں کے پیچھے اصل میں کہانی کیا ہے۔ اس طرح کے مقدمات کے پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ایک آسان ہدف ہے کہ آپ کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا دیں، توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، آپ مقدس شخصیات کی توہین کا، اس کے بعد آپ اس کے FIR درج کروا دیں، پھر آپ بری و ذمہ ہیں، وہ شخص صفائیاں دیتا رہے گا، اس کی زندگی جیلوں میں گزر جائے گی۔ میرا خیال ہے اس کلپ کے اندر بہت سی باتیں ہیں، فوڈ فار تھاٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت زیادہ اس میں غور و فکر کا سامان موجود ہے۔ آپ یہ کلپ دیکھیں اور فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ایسے معاملات کیوں ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اور ان کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو اس وقت سزائے موت کا قیدی ہے ساہیوال جیل میں، اسلم مسیح اس کا نام ہے، سمندری کا رہنے والا ہے، وہ خاکروب تھا، اور اس کا مدعی جو تھا بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، انجمن سپاہی صحابہ ہوتی تھی ہمارے ہاں، اس کے ایک چیئرمین تھے ضیاء الرحمن فاروقی، ان کا چھوٹا بھائی عطاء الرحمن شہباز آج بھی موجود ہے، وہ مدعی تھا۔ تو اس آدمی کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اس کے ماں باپ کی ٹانگیں توڑ دی گئی، اس کا گھر جلا دیا گیا۔ نجم سیٹھی مجھے کہتا ہے یار جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ میں موقع پہ چلا گیا، 4-5 دن گزارے، میں تو پتہ چلا کہ وہ جو خاکروب ہے اس نے اپنی بھینس بھیجی تھی مولوی صاحب کے ہاتھ۔ بھینس 10,000 روپے کی تھی، 5,000 روپے اس نے دے دیا۔ مولوی صاحب نے 5 کا کہا جمعرات کو دوں گا۔ ہمارے مولوی صاحب اکثر وعدے وعید جمعرات کے کرتے ہیں، جمعے کا۔ تو جب وہ جمعرات کو آیا تو اس کو پیسے نہیں دیے، پھر اگلی جمعرات کو بھی نہیں دیے، چوتھی جمعرات اس نے کہا مولوی صاحب یہ 5,000 روپے اپنے لیں، مجھے میری بھینس دے دیں۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اگلی جمعرات پیسے دوں گا۔ یہ بھی ہمارے ہاں کلچر بھی ہے، رواج بھی ہے، لوگ قسم بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ جب وہ اگلی جمعرات کو آیا تو مولوی صاحب نے پھر پیسے نہیں دیے، تو اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے اپنے رسول کا کلمہ پڑھ کے قسم کھائی تھی، میں نے اگر عیسیٰ مسیح کی قسم کھائی ہوتی میں گھر بھیج دیتا، میں تمہارے پیسے واپس کرتا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس پہ توہین کا پرچہ ہو گیا کہ اس نے تقابل کرتے ہوئے کہا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ بہتر ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے جو جملے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اس کا گھر جلا دیا گیا، اب بھی وہ سزائے موت کا قیدی ہے، اور بہت سے سال ہو چکے ہیں۔ اور اس طرح کے میں آپ کو 20 کیس بتا سکتا ہوں۔ پھر میں نے مختلف پنجاب کے علاقوں میں گھوم پھر کر جن پر توہین کے مقدمات ہوتے تھے، اور سب سے حیران کن بات میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ جو احمدی کمیونٹی ہے انہوں نے 2 والیوم کی کتاب جو ہے وہ کمپوز کی ہے جس کا نام ہے FIR. ہزار صفحات ہیں وہ. 1984 سے لے کر اب تک ان پر جتنے بھی توہین کے مقدمات ہوئے ہیں ان مقدمات کی FIR کا متن انہوں نے ہو کمپوز کر دیا ہے. آپ وہ پڑھیں تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرف یہ کاروبار جا رہا ہے, کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں, نہ ان کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتا ہے. میں اخبارات میں کام کرتا رہا ہوں, میں آج کل TV میں کرتا ہوں, میری ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے ڈیسک پہ اس پہ بات کر سکوں. اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک ایک بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جس پر توہین کا مقدمہ ہوا ہو اور اس پر کچھ ثابت ہو سکا ہو. لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں, میں اس موضوع پہ پڑھتا ہوں, لکھتا ہوں, کہ اگر اسی کو معیار بنا کر آپ نے توہین کے مقدمات کروانے ہیں تو ایک بھی مقطع فکر نہیں بچتا. نہ شیعہ بچتے ہیں, نہ دیوبندی بچتے ہیں, نہ بریلوی بچتے ہیں, نہ اہل حدیث بچتے ہیں. جو ان کی کتابوں میں مستند لکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پھر ان کو ہی آپس میں پرچے کروا دو. ایک آدمی نہیں بچتا, کیونکہ جو معیارات آپ نے قائم کر دیے ہیں, جس طرح کی آپ نے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے, 295C کی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوتی, حالانکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ پہلے ایک تحقیق ہوگی پھر مقدمہ درج ہوگا. کوئی تحقیق نہیں ہوتی. یہ غالباً مشرف کے زمانے میں ایک تجویز تھی اور مشرف کو پیچھے ہٹنا پڑا. پچھڑ گیا تھا وہ, بالکل اس نے بات نہیں کی. جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا زور اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب سرکار بھی ان کے سامنے جھک گئی ہے. ہمیشہ جھکتی ہے. زاہد احمد کے معاملے پر جھکی سرکار, سلمان تاثیر کے معاملے پر جھکی. کتنے آپ مواقع چاہیں گے ایسے جن پہ جھکی ہے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کے قانون کے مطابق. لیکن کرائے گا اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک اوپن گفتگو ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں کرتا. ہادی صاحب, یہ رپورٹ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. کسی شخص نے ایک لفظ نہیں بولا اس ٹائم. جنرل باجوہ پر بھی الزام لگا تھا, لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کسی طرح سے چھوٹ ہوا گئے. کیا تھا میں تو ذرا یاد دلائی کہ ہوا کیا بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ باجوہ صاحب کے بارے میں خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ یہ اگلے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. تو بہت آدمی اہم ہو جاتا ہے. تو نواز لیگ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ جب بھی ان کے پاس اکثریت ہو تو وہ سینٹ میں کچھ ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو مذہبی حوالے سے ان کی مدد کرتے ہیں. جیسے مولانا سمیع الحق, وہ سینیٹر ہی نون لیگ کی وجہ سے بنتے تھے. تو اسی طرح ایک اور سینیٹر تھے جو نون لیگ نے ہمیشہ بنائے, ان کا نام تھا, اب فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو بخشے, پروفیسر ساجد میر. یہ اہل حدیث تھے, جمعیت اہل حدیث کے سربراہ. اور انہوں نے ایک یوٹیوب بیان دیا کہ میاں صاحب کس کو بنا رہے ہو, یہ تو احمدی ہے. یہ یوٹیوب پہ آ گئی چیز, لوگوں نے دیکھ لی, اب ایک شور برپا ہو گیا. تو فوری طور پر اس کو یوٹیوب سے ہٹوایا گیا اور کہا گیا کہ باجوہ صاحب برائے مہربانی اگلے دن آپ جو آرمی ہاؤس نمبر 1 ہے وہاں پر ایک بہت بڑی میلاد مبارک جو ہے اس کا اہتمام کریں گے. تو انہوں نے کیا. مجھے یاد ہے ہم بہت بڑے مخصوص قسم کے جرنلسٹ گئے تھے, ہمیں تو نہیں وہ لے کر گئے نہ بتایا, لیکن وہاں پر یہ بڑا اہتمام کیا گیا اور بڑی ایک عسکری قسم کی میلاد جو ہے وہ وہاں پر اہتمام ہوا اور باجوہ صاحب کو یا ان کے عقیدے کو جو ہے وہ غسل طہارت دیا گیا.